لبیں آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، پچھلی اردو کے قواعد کی کلاس میں ہم نے مستقل کلمے کے تعلق سے معلومات حاصل کی تھی اور مستقل کلمے کے کتنے اقسام ہیں، جیسا کہ اسم، ضمیر، صفت، فعل، متعلق فعل، یہ مستقل کلمے کی 5 قسمیں تھی۔ اس کے تعلق سے ہم نے پچھلے ویڈیو میں معلومات حاصل کی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم غیر مستقل کلمے کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے کہ غیر مستقل کلمے کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم غیر مستقل کلمے کی تعریف کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد غیر مستقل کلمے کے جس طرح کے میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں کہا کہ غیر مستقل کلمے کی 4 قسمیں ہیں، ان کے تعلق سے بھی آج ہم معلومات حاصل کریں گے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، غیر مستقل کلمے کی تعریف اس طرح ہے کہ ایسے الفاظ جن کے اپنے آپ میں کوئی معنی نہیں ہوتے، ایسے الفاظ جن کے اپنے آپ میں کوئی معنی نہیں ہوتے بلکہ یہ دوسرے الفاظ سے مل کر جملے میں معنی پیدا کرتے ہیں، ایسے تمام الفاظ کو غیر مستقل کلمے کہا جاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ غیر مستقل کلمے کی تعریف کو سنیے، ایسے الفاظ جن کے اپنے آپ میں کوئی معنی نہیں ہوتے بلکہ یہ دوسرے الفاظ سے مل کر جملے میں معنی پیدا کرتے ہیں، ایسے تمام الفاظ کو غیر مستقل کلمے کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے غیر مستقل کلمے کی مثالیں کا، کی، کے، کو، نے، سے، تک، پر، یہ تمام غیر مستقل کلمے ہیں۔ اگر ہم کا، کی، کے، کو اگر ہم اس طریقے سے بولیں تو ان کے کوئی معنی نہیں، لیکن جب ان کو جملوں میں دوسرے الفاظ کے ساتھ ملایا جاتا ہے تب یہ جملے میں معنی پیدا کرتے ہیں۔ جیسا کہ انجم کی کتاب، یہاں پر انجم اور کتاب کو کی سے جوڑا گیا، اس لیے یہ ایک معنی پیدا کر رہے ہیں جملے میں۔ اسی طریقے سے میز پر قلم ہے، یہاں پر قلم کہاں پر ہے؟ میز پر ہے، تو یہاں پر یہ پر جو ہے غیر مستقل کلمہ ہے لیکن یہ دوسرے الفاظ سے مل کر یہ جملے میں معنی پیدا کر رہا ہے، اسی لیے اس کو غیر مستقل کلمے کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم غیر مستقل کلمے کے 4 اقسام ہیں، ان کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ نمبر 1 ہے حروف ربط۔ غیر مستقل کلمے کی پہلی قسم ہے حروف ربط، دوسری ہے حروف عطف، اور تیسری ہے حروف فجائیہ، اور چوتھی ہے حروف تخصیص۔ حروف ربط، حروف عطف، حروف فجائیہ اور حروف تخصیص، یہ ہے غیر مستقل کلمے کے 4 اقسام۔ حروف ربط کسے کہتے ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے اور اس کی مثالیں کیا ہے، اس طریقے سے ہم تمام کے تعلق سے معلومات طالبات۔ اب ہم سب سے پہلے غیر مستقل کلمے کی پہلی قسم حروف ربط کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ حروف ربط کی تعریف اس طرح ہے کہ ایسے الفاظ جو ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں، ایسے تمام الفاظ کو حروف ربط کہا جاتا ہے۔ حروف ربط کی تعریف پھر ایک مرتبہ سنیے، ایسے الفاظ جو ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں، ایسے تمام الفاظ کو حروف ربط کہا جاتا ہے۔ مثلا کا، کی، کے، یہ تمام حروف ربط ہیں۔ تو حروف ربط کی یہاں پر اور ایک مثال ہے حیدرآباد کی بریانی۔ عزیز طلبہ و طالبات، حیدرآباد کی بریانی، یہاں پر حیدرآباد اور بریانی یہ 2 الفاظ کو ایک لفظ کی سے جوڑا گیا ہے، یعنی حیدرآباد اور بریانی کو ربط کی سے دی گئی ہے، تو اس لیے یہاں پر کی حروف ربط کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے احمد کا قلم، یعنی قلم اور احمد، احمد اور قلم دونوں کو کا سے جوڑا گیا ہے، یعنی کا یہاں پر ربط ہے، حروف ربط کہلاتا ہے، اس لیے احمد کا قلم کا حروف ربط ہے، حیدرآباد کی بریانی یہاں پر کی حروف ربط ہے۔ اس طریقے کی مثالیں آپ کی کتاب میں موجود ہیں، آپ ضرور ان مثالوں پر غور کریں اور حروف ربط کی وہاں پر نشاندہی کریں۔ اب ہم غیر مستقل کلمے کی دوسری قسم حروف عطف کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ حروف عطف کی تعریف اس طرح ہے کہ ایسے حروف جو 2 جملوں یا اسموں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، حروف عطف کہلاتے ہیں۔ ایسے حروف جو 2 جملوں یا اسموں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، حروف عطف کہلاتے ہیں۔ مثلا اور، البتہ، تاکہ، مگر، لیکن، وہ، یہ تمام حروف عطف کی مثالیں ہیں۔ جب ہم ان کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں تو یہ معنی پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ وہاں امیر و غریب دونوں موجود تھے، یہاں پر وہ جو ہے یہ حروف عطف کی مثالیں جو امیر اور غریب دونوں کو جوڑ رہا ہے، امیر و غریب
दोनों मौजूद थे। और हुरूफ अत्फ की मिसाल इस तरह है कि मेहनत करो ताकि कामयाबी हासिल हो, मेहनत करो ताकि कामयाबी हासिल हो। यहाँ पर ताकि जो है ये हुरूफ अत्फ की मिसाल है। अहमद और महमूद, यहाँ पर अहमद एक इसम है और महमूद एक इसम है, इन दोनों को और से जोड़ा जा रहा है जो हुरूफ अत्फ की मिसाल है। तो इस तरीके से गैर मुस्तकिल कलमे की दूसरी किस्म है हुरूफ अत्फ। इसके बाद हम हुरूफ फजाइया के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। अब हम गैर मुस्तकिल कलमे की तीसरी किस्म हुरूफ फजाइया के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। हुरूफ फजाइया की अलामत होती है, यानी उल्टा आई, इसे हुरूफ फजाइया की अलामत कहा जाता है। तो अजीज तलबा और तालिबात, हुरूफ फजाइया की तारीफ ये है कि वो अल्फाज या कलमे जो दिली खुशी, रंज, तहसीन व नफरत के इजहार के लिए एकाएक जबान से निकल जाते हों, ऐसे तमाम अल्फाज या कलमों को हुरूफ फजाइया कहा जाता है। ऐसे अल्फाज या कलमे जो दिली खुशी, रंज, तहसीन व नफरत के इजहार के लिए एकाएक जबान से निकल जाते हों, ऐसे तमाम हुरूफ को हुरूफ फजाइया कहा जाता है। मसलन सुभान अल्लाह, सुनो, वाह वाह, शाबाश, इस तरीके के ये तमाम अल्फाज हुरूफ फजाइया कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर सुभान अल्लाह, क्या सुहाना मंजर है, इस तरीके से यहाँ पर जो सुभान अल्लाह है ये हुरूफ फजाइया है। शाबाश, आपने बहुत अच्छे निशानात हासिल किए, यहाँ पर जो शाबाश है ये हुरूफ फजाइया है। तो इस तरीके से ये थी तीसरी किस्म गैर मुस्तकिल कलमे की हुरूफ फजाइया। अब हम हुरूफ तखसीस के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। हुरूफ तखसीस की तारीफ इस तरह है कि ऐसे हुरूफ जो किसी इस्म या ज़मीर या फेल के साथ आते हों और उनमें खुसूसियत के माने पैदा करते हों, ऐसे हुरूफ को हुरूफ तखसीस कहा जाता है। अजीज तलबा और तालिबात, ये थी गैर मुस्तकिल कलमे की आखिरी किस्म हुरूफ तखसीस। और एक मर्तबा आप हुरूफ तखसीस की तारीफ सुने। ऐसे हुरूफ जो किसी इस्म या ज़मीर या फेल के साथ आते हों और उनमें खुसूसियत के माने पैदा करते हों, ऐसे हुरूफ को हुरूफ तखसीस कहा जाता है। यहाँ पर चंद हुरूफ तखसीस लिखे गए हैं। अभी, भी, नहीं, ही, ये चंद हुरूफ तखसीस की मिसालें हैं। अब हम इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कि किस तरह ये खुसूसियत के माने पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर राशिद अभी गया, यहाँ पर राशिद अभी गया, ये जो गया फेल है यहाँ पर अभी फेल के साथ जोड़ा जा रहा है, तो ये खुसूसियत के माने पैदा कर रहा है कि राशिद अभी अभी गया, मतलब इसका तो अभी जो है यहाँ पर हुरूफ तखसीस है। इसी तरीके से लड़के ही स्कूल आए, यहाँ पर ही जो है एक, यहाँ पर ही खुसूसियत के माने पैदा कर रहा है, इसीलिए ये हुरूफ तखसीस है। तो ये थे गैर मुस्तकिल कलमे के चार अक़साम, हुरूफ रब्त, हुरूफ अत्फ, हुरूफ फजाइया और हुरूफ तखसीस। आइंदा की क्लास में हम मजीद उर्दू के क़वाइद के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। आप अजीज तलबा और तालिबात, आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।